آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت جو میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں، اور میرا آج کا موضوع گلوبل ہے، یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے، اور وہ اس میں جو ہم ایک حرامی جو ریاست جو وجود میں آئی، اور اس وقت مسلمان جو ہے وہ اپنا سر چھپا کر وہ اپنے ایک بزدل کی طرح وہ چھپ گئے۔ اور اس میں سب سے بڑا میں مجرم سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہ اسرائیل کی ایک ریاست کو کریٹ کیا گیا چند ہزار لوگوں کے ساتھ، اور ان کو تو آس پاس کے جو ان کے ہمسائے تھے، جس سے مصر تھا، جارڈن تھا، شام تھا، ان لوگوں نے میرے خیال ہے جو بزدلی دکھائی ہے، ان لوگوں نے جو اپنی کمزوری دکھائی ہے، اس کا نقصان امت رسول اللہ ابھی تک اس کی قیمت دیے جا رہی، اور جو قیمت اتنی ہیوی جو فلسطین کی جو لوگ دے رہے ہیں، پبلک دے رہی ہے، بچے دے رہے ہیں، عورتیں دے رہی ہیں، بوڑھے لوگ دے رہے ہیں، وہ یعنی وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اور 73 سال یہ ہو گئے ہیں، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ مصر ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ جارڈن ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہیں جو اپنی سرحدیں نہیں کھولتے ان لوگوں کے لیے۔ ارے آپ وہ جانور ہیں، آپ نے ان کو پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کی جو پہلی عورت وزیر اعظم وہ کہتی ہے گولڈا مائر کہ جب ہم 5-6 ہزار لوگوں کا ہم نے فون کیا تو وہ امریکہ کا صدر اس وقت اپنی شیو کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جب ہم باہر نکلے تو ہم نے ان کے زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور ہم مسجد الاقصی کی طرف گئے، تو میرا خیال تھا کہ مسلمان ملک سارے مل کر صبح میں اٹھوں گی تو انہوں نے حملہ کیا ہوگا، اور تیس نیس ہمارا کوئی یہاں یہودی زندہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں بے غیرتی کی انتہا، دیکھیں بے حسی کی انتہا، دیکھیں کہ کوئی مسلمان نہیں جاگا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اٹھ کے سکھ کا سانس لیا۔ یہ ایک یہودی عورت وزیر اعظم کہہ رہی ہے کہ مسلمان کی یہ بزدلی ہے۔ آج بھی وہ دیکھیں تو وہ بزدلی 73 سال سے چلی آ رہی ہے۔ کیا ہے وہ کچھ پیسے لے کر اپنی وہ سبسڈیز کر کے تو اپنا گھی روٹی جو ہے مصر میں 6 بلین سالانہ ہے، اور جارڈن کو 2 بلین کے اپنا منہ بند رکھو، آپ نے اپنی جو ہے سرحدیں نہیں کھولنی، ان کو مرنے دو، فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں مرتے ہیں مرنے دو، غازہ میں مرتے ہیں مرنے دو، یروشلم پہ قبضہ ہو جاتا ہے کرنے دو، مسجد الاقصی میں تمہارا پہلا کعبہ تھا اس کے اوپر جوتیوں سمیت کوئی جاتا ہے جانے دو، مکانوں کو گراتا ہے گرانے دو، ان کو گھروں سے ایگزٹ کر کے شرابی کبابی حرامی دنیا کے کونے کونے سے لا کر سیٹلمنٹس میں ان کو آباد کرو، یہ ٹھیک ہے۔ اور آپ 1.5 بلین آپ اتنے آپ لوگ ہیں، تو آپ کو یہ چند ملین جو یہودی وہاں پر بیٹھ کے ہیں، کیونکہ آپ ان کی طاقت سے ڈر رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی سے ڈر رہے ہیں۔ ارے اگر گھر بیٹھ کے تو اسی طرح سے ڈرو گے جب تک اٹھو گے نہیں۔ اگر یہ اٹھا کے داڑے مار کے ہاتھ اٹھا کے رونے سے کام چلنا ہوتا تو حضور پاک کو نہ جنگ احد کرنی پڑتی، نہ جنگ بدر کرنی پڑتی، نہ جنگ خندق کرنی پڑتی۔ آپ وہاں مدینہ شریف میں بیٹھ کے، آپ تو اللہ کے ایک معصوم نبی تھے، اور اس سے لوگوں کو ترس آ جاتا، اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا، اپنی کوئی زلزلہ، اپنی کوئی آگ، اپنی سونامی آپ کو ان کو حکم دیتا، وہ ان کو دشمن کو وہیں ان کو غرق کر دیتا احد کے پہاڑوں پہ، بدر کے اوپر وہ پہاڑوں میں، اور آپ گھر بیٹھے آپ کو ملتا۔ یہ کبھی نہیں ملنا۔ آپ کے سامنے جو اس وقت انڈیا میں وہ کر رہے ہیں، یہ جو ایک پاگل سا وہاں موجودہ دور کا ہٹلر ہے، جو گجراتی گینگ گجر، جس کے لیے ساری دنیا کے بارڈرز اور ویزے بند کر دیے گئے تھے، اور 2014 سے وہ اس کے اوپر ابھی اس نے اس اتنی ٹھنڈ میں اس نے 50,000 لوگوں کے مکان ڈیمالش کر رہا ہے۔ جب اس نے بابری مسجد کی، کوئی کسی نے اس کے اوپر نہ حملہ کیا، نہ اندر سے وہ لوگ اٹھے، نہ باہر سے کچھ مسلمانوں نے اس کو حملہ کیا۔ اس سے ان کا حوصلہ بڑھا، اور وہ سارا حوصلہ انہوں نے اسرائیل سے لیا، ان یہودیوں سے لیا، کہ اگر یہ مسلمان ایک مردہ قوم ہے، ان میں وہ چیز ہے ہی نہیں، یہ امت پھر کیسے ایک مٹھی کی طرح یکجان ہے؟ ایک کو کچھ ہو تو سب کو درد ہوتی ہے۔ ایسا عملی طور پہ اب کچھ نہیں۔ اور یہی چیز آپ پاکستان میں دیکھیں گے کہ اگر یہ لوگ مگرمچھ کی طرح کھا رہے تھے، گدھ کی طرح کھا رہے تھے،
تو اس کو یہ نہیں سمجھا گیا کہ ہر پاکستانی جو ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی ہے اور امت رسول اللہ ایک ہے۔ اگر وہ بھوکا ہے تو مجھے بھی اس کی بھوک کی جو تپش آنی چاہیے۔ اگر وہ کپڑوں کے بغیر ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، وہ بیمار ہے، لیکن ایسی بات ہے ہی نہیں۔ یہ فیلنگ ہم سے غائب ہو گئی ہے۔ ہمارا جو ایمان کا درجہ اتنا نیچے گر چکا ہے کہ ہمیں یہ اس بات کا بالکل احساس نہیں۔ میں پیچھے ان کی یہودیوں کی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی آڈیو ہے، اور یہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور یہ ایک بہت بڑے میری نظر میں اپنے وقت کے عالم گزرے۔ انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا۔ یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے؟ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان۔ اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا۔ گھوڑے کو ٹانگے میں برگی میں باندھتے کہ نہیں، اور بیل کو آپ اپنے ہل میں جوتتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے۔ حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق۔ یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں۔ شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور گواہی ہے کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرامزادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے born without any wedlock۔ ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے۔ ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرامزادے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہے۔ ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ وہ سچی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جب تاریخ بتاتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کے ساتھ وہ پورا ثبوت دیتے ہیں، لیکن وہ ثبوت برا لگتا ہے، سچ برا لگتا ہے۔ اور ان کا جو یوٹیوب چینل اس لیے ہی بین کر دیا گیا کہ جی یہودیوں کے خلاف ہے۔ ارے بھائی سچ سننے کی ہمت پیدا کرو، خلاف نہیں ہے۔ آپ کے اندر یہودی کئی بہت اچھے ہیں، وہ اسی طرح حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، ان کی جو دی ہوئی جو نصیحتیں تھی اس کتاب کو فالو کرتے ہیں،
ان کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے۔ یہ جو جانور نما جن کو تم زائنسٹ کہہ لو، ان کو تم ٹیررسٹ کہہ لو، یہ دنیا کی ایک ورسٹ ترین میرا خیال ہے کہ مخلوق ہے۔ اس کو ہٹلر نے کیا کیا؟ انہوں نے ہٹلر نے جو چھوڑ دیا تو میرا خیال ہے کہ اس نے اچھے اچھے لوگ مار دیے، اور برے جتنے تھے، جو کرمنلز تھے، جو سود لیتے تھے، جو ویمپائر، جو خون چوستے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، جو ہر طرح کی امورل چیزیں کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اخلاقی طور پہ جتنی برائیاں ہیں یہ ساری کی ساری انہوں نے انٹروڈیوس کی، اور پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کی کہ یہ اس کا ہم نے عیسائیوں سے بدلہ لینا ہے، اور وہ عیسائی اندھے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساری دنیا جو اس وقت اتنے ملکوں میں عیسائی لوگ جو ہیں وہ حاکم ہیں، نیٹو میں اگر دیکھ لیں موسٹلی کرسچن کنٹریز ہیں، ان کی بچیوں کو انہوں نے ننگا کیا، یہ کہہ کے کہ منی سکرٹ جو ہے پہننا ہے، اوپر سے چھوٹا چھوٹا لباس کاٹتے کا سلیو لیس سے لے کر بالکل ان کے جو کلیویج تک، یعنی ایون نیبل تک دکھایا گیا آگے سے، پھر بیک کو دکھاتا گیا کہ بالکل اینل فشر تک اس کو وہاں دکھایا گیا، اور پھر اس کے لیے اور ان کو بے غیرت کرنے کے لیے ان کی پلے بوائے کلب سے ان کو کہا کہ وہاں کھانا کھاؤ، جوا کھیلو، اور ساتھ وہ لڑکیوں کو دیکھو، اور دیکھو وہ کس طریقے سے تقریباً ان کے پاس بہت کم جو کپڑا ان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ان کا گوشت دیکھو، اور کتے کی طرح اس گوشت کی طرف دیکھو، اور شراب پیو، جوا کھیلو، اور ان کو یہ فائدہ پہنچاؤ۔ تو جتنی انہوں نے اس میں کرپشن، جس قسم کی انہوں نے بے حیائی انٹروڈیوس کی، یہ انہوں نے کرسچین سے بدلہ لیا۔ جب کرسچین سے بدلہ لیا اور وہ اندھے اس کو سارا ایک ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر، ایڈوانسمنٹ کے نام کے اوپر، وہ بڑے جی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر یہ اپنے رائٹس بیسک کرتے ہوئے کہ میری باڈی میرا جسم میں جیسے مرضی اس کو بیچوں، آگے کروں استعمال، پیچھے کروں استعمال، کیا کروں اس کے یہ بالکل جانور، یعنی انسان کو جانور کے روپ میں لا گیا۔ اور آپ یہ آڈیو میں سن رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اور اب بھی ہم اندھے ہیں۔ اب بھی اگر ساری مسلمان قومیں مل کر، اگر سارے ملک اپنی جس طرح سے ہے، بڑی یہ طاقت کے ذریعے ان کو آپ کو اس ناسور کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو دیکھیں اس کی ریپلز کہاں جاتی ہیں، اگر اس ناسور کو ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کپاہٹ طاری ہو جائے گی۔ یہ میانمار میں بھی، اور جہاں دیکھیں گے کہ کون سا بدھسٹ جو ہے وہ جرت کرتا ہے، اور یہ جو مودی ہے، جو گجراتی گینگسٹر ہے جو انڈیا میں جو کر رہا ہے، یہ بل میں چوہے کی طرح گھس جائیں گے، لیکن آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ آپ اگر صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرتے رہیں گے، آپ اگر ماضی کے اوپر اگر آپ رہیں گے تو یہ ماضی سے ہونے والا نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں یعنی ایک بطور قوم میں خلاف نہیں ہوں۔ ہمارے تو قرآن میں صاف صاف آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ ہم پیغمبروں میں ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، تو کیسے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوور پہ ان کو کس طرح سے دوسروں سے کمتر سمجھ سکتا ہوں؟ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہی ہمارا حال عیسائیوں پر ہے، ان کا بھی نہیں کر سکتے۔ تو لیکن تم نے آڈیو میں سنا کہ انہوں نے تو یہ اس کو تو فالو ہی نہیں کرتے، تو آیت کو تو انہوں نے ایک سائٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ تعلمت جو ہے وہ تو ایک قسم کا ان کی یہ انہوں نے خود سیلف میڈ جیسے فقہ کہتے ہیں اس کو یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس میں جو انہوں کی مرضی آئی وہ انہوں نے جو سوٹ کرتا تھا وہ انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ یہی انہوں نے بائبل میں کیا ہوا ہے کہ وہ عیسائیوں کی جو بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو آئی تھی کتاب وہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی وہ ساری جو چیزیں جو غلط تھی، اور وہ تقریباً کیونکہ کئی وہ یعنی دیکھا جائے تو وہ یعنی 1,500-2,000 سال کے بعد جو وقفہ ہے بٹوین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اس عرصے میں وہ انہی کی عادات تھی، انہی کی چیزیں انہوں نے لی۔ وہ تو دوسروں کے انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کو جینٹائل یعنی وہ انسان نہیں ہے ان کی نظر میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم ان کو سود دیں، ان کو آگے سے استعمال کریں، باقی سے کریں، ان کو بیچ دیں، ان کو غلام بنا لیں، ان سے وہ جو بری عورتیں ہیں ان کی ان کو وہ کریں، ان کے بچوں کو اٹھا لیں، ان کو ہم اپنا جو ہے وہ ان کے اوپر امپوز کریں، سود کا سسٹم یہ کریں، جوئے کا سسٹم یہ کریں، LGBT کو یہاں انٹروڈیوس کریں، اور اس کو ایڈوانسمنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی اس کو یہ دیکھیں کیسے یہ سرایت کرتا جا رہا ہے مسلمان ملکوں میں۔ اور جب میں اس کی دیکھتا ہوں
کہ ابو دھابی کی ڈیولپمنٹ کا معیار یہ ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایسے ہوٹل بنا لی ہیں، وہ آئل پہ جو قدرت نے وسائل دیے تھے اس پہ اوپر وہ نہیں انحصار کرنا چاہتے، اللہ پہ یعنی نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے اپنی مین میڈ جو ہے وہ خلیفہ اور برج بنا لیا ہے، وہ سارا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے جو 4-5 کنٹری 2050 تک نہیں ہوں گے، وہ ان میں دبئی بھی شامل ہے، یعنی یہ سمندر کے نیچے آ چکا ہوگا، اور یہ سارا کچھ جو بنایا ہے نا بکریاں چرانے والوں نے، یہ اسکائی رائز، یہ سب ختم ہو چکا ہوگا، یہ عارضی ہوگا۔ پہلے سورہ کہف میں دیکھ لو کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو وہ اجڑی بستیاں دکھا دو، تو پھر ان کو پتہ چلے گا ان کو تباہ کرنے کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کریں گے تو میں ان کو کچھ نہیں کروں گا، یہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو اس دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس وقت ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈرے بغیر اب اٹھنا پڑے گا، اور سب سے پہلے ان کو پکڑیں، شرمندہ کریں، ان کو جو ہے ان کو کٹہرے میں لائیں، مصر کو اور جارڈن کو، شام کو، یہ جو اس کے بالکل ساتھ ہیں ملک، اور ترکی جو اتنا بڑا وہ لیڈر بنا بیٹھا ہے، وہ باتیں ہی باتیں وہ ان سے کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں، منافقت بھی وہ کر رہا ہے، اور ان کے لیے وہ کر رہا ہے۔ یہ ہاف جو کوکڈ ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے، اور انہوں نے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں، تو آپ وہ کس طرح نہ ان کا حوصلہ ہو، انہوں نے ان کے پانیوں پہ، سمندروں پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ان کی جو جہاں پر وہ عبادت گاہیں ہیں ان پہ، ان کے کھیتوں پہ، ان کے آلیوز اور سیب کے درخت جو باغات ہیں ان پہ، انہوں نے ان کی ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سانس پہ بھی قبضہ کیا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ایئر ہے جو اس سے سانس لیتے ہیں، اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اور ایک ہی زمین ہے جس سے پکا ہوا کھاتے ہیں، اس کو بھی نہیں علیحدہ کر سکتے، لیکن اندھے ہیں، اور یہ واپس اسی پلانٹ کو جس پلانٹس پہ زندگی نہیں ہے۔ پہلی سٹیج ہم کو بھی پتہ ہے اسپیس میں جو تھی ریڈیشن تھی، تو وہ تو لائف سے جو وہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، تو ہم وہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس چیز کے اوپر تلے ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہٹتے پیچھے، اور یہ اس کا ان کو ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہے اور ہماری ٹیکنالوجی ہے اور ہم جاسوسی کرتے ہیں، اور وہ پیشاب کو بھی ہم ری سائیکل کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو دوسرا جو ہٹلر جو انڈین میں جو اس وقت وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں پہ نہیں ڈھا رہا، وہ مائنورٹیز کے میں دیکھ رہا تھا کہ کرسمس پہ کس طریقے سے وہ چرچ چیز کو ڈسٹرائے کر رہے تھے، اندر جو اسٹیچوز پڑے تھے ان کے، وہ جو بی بی مریم کا، اس کو وہ توڑ رہے تھے، ایک ایک پیس کر رہے تھے، اور اسی طرح انہوں نے دیکھ لیں کہ سکھوں کا سانس بند کیا ہوا ہے، اسی طرح دلت کا بند کیا ہوا ہے، اور سارے جو ہیں وہ اس کو بیٹھے تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہی نہیں دیکھ رہے، یہ جو دوسرے بھی لوگ ہیں، جو ان کے اپنے جو لوگ ہیں، سارے تو برے نہیں ہوتے نا، اسی طرح جو اچھے یہودی ہیں، اس طرح جو اچھے ہندو ہیں، وہ کیوں نہیں اٹھتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر میں اس اپیل کے ساتھ کہ مسلمانوں کو وقت آ گیا کہ اٹھیں، اور آئرن ہینڈ کے ساتھ ان جو خود غرض لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، ان کو پکڑیں، اور یہ جو پریسیڈنٹ جنہوں نے سیٹ کیا ہے، یہ کوئی یونائٹڈ نیشن، کوئی سیکورٹی کونسل، کوئی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، آپ کی مرضی ہے، مائٹ از رائٹ، مانے، مرضی ہے نہ مانے، اور آپ کے سامنے سب سے بڑا جو ٹیررسٹ ملک ہے دنیا میں وہ امریکہ ہے، اور وہ ان کے پیچھے، وہ اس کو کیونکہ وہ یہودی اس کا سارا سرمایہ کنٹرول کرتے، جب وہ سارا سرمایہ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اپنی پالیسیز جو ہیں، وہ جو ان کو پرو یہودی ہیں وہ دیتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کے، اور مسلمان سب ٹاپ پہ آتے ہیں۔ اندر سے وہ خائف بھی ہیں کہ یہ صحیح مذہب ہے، یہ اس سے جو کمپیشن ہے اور پیس کا جو مذہب، وہ پیس تو چاہتے ہی نہیں ہے۔ اگر پیس ہوگا تو دونوں پارٹیوں کو لڑائیں گے کیسے، پیسہ کیسے کمائیں گے؟ ایک کو وہ ہتھیاروں کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ کرو، جو ہار گیا ہوتا ہے اسے دیتا ہے، لو یہ اسے ریکنسٹرکشن کرو جو سڑکیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ آپ نیپولین اور ان کی لڑائی میں دیکھ رہے ہیں، جو اس کی فرانس اور جو تھی انگلینڈ کی، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ وہ ہر ایک کو راث چائلڈ فیملی کا پتہ ہو گیا، وہ 3 بیٹے کیسے گئے، تو ان کو کہا کہ جا کے وہاں بینک اسٹیبلش کرو، دونوں سائڈوں سے پیسہ کماؤ، جو لڑائی کر کے جیت رہا ہے اس سے بھی، اور جو ہار رہا ہے اس سے بھی کراؤ، طریقے بتائے۔ تو جب وہ اپنی اولادوں کو یہ طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ یعنی صدیوں کے ساتھ وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے نیچے آیا، تو آپ ان سے کیسے، آپ ان سے جو ہے وہ خیر کی توقع رکھیں گے؟ نہیں رکھیں، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو اس برائی کو جو ہے وہ اس برائی کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے وہ جا کر ٹیررائز کریں اور اس طریقے سے معصوم لوگوں کی جانیں لیں، یا ان کے وہ اس کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو کریں، نہیں،
उन लोगों को पकड़ें जो आपको अपने घरों से निकालते हैं, उन लोगों को पकड़ें जो आपके साथ ज्यादतियाँ करते हैं। तो ये जो कानून दिए गए हैं, जो वार के लिए दिए गए हैं, कैदियों के लिए दिए गए हैं, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, इनको सबसे पहले इस कोर्ट को इसको सामने रखें और फिर आप उसको करें, तो फिर आपको ताकत जो है, क्योंकि वो सच्चाई में ताकत होती है, फिर आपको ये होगा। अब उनको सूट करता है कि आपको वो टेररिस्ट करके, आपको कंडेम करके एक साइड पे लगाए, वो नहीं करने दें। यानी आपका जो मिसाली कांटेक्ट होना चाहिए, और इन अल्फाज के साथ कि हम ये ऑडियो सुनेंगे और ये इस तरह की चीज़ें जो जो गैर फितरी हैं उनको इस अपने आसपास नहीं आने देंगे। ये एक ही ताकत है ईमान की। अगर इस ताकत को भी हम गुम कर बैठे, तो मैंने इसलिए आपको मिस्र की, जॉर्डन की, सीरिया मिसाल दी है कि बेहिसी बेगैरती से मुसलमान कि इसी तरह ही वो लुटता रहेगा, इसी तरह ही वो करप्शन शरायत करेगी, इसी तरह ही वो बेगैरती वहाँ से यहाँ पर इम्पोर्ट होगी। तो वो बदला उनसे क्या निकला, वो मुसलमानों से भी निकलेगा। तो इन अल्फाज के साथ क्या हम आँखें खोलेंगे और इन चीज़ों को के लिए अपनी खिड़कियाँ, रोशनदान, हर चीज़ को बंद करके और इस तरह से टाइट कर देंगे, और वो शराफत से ऑल्टरनेटिव आप अपना कॉन्टेक्ट से अपना वो उसे करेंगे। या मैं फिज़िकली नहीं कह रहा कि उसे तो आप कर ही नहीं सकते, तो ये करेंगे, वरना ये सारा टेक ओवर करके जो बेसिक जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसका शराजा तबाह बर्बाद हो जाएगा, और उसका इतना नुकसान है वो इर्रिपेयरेबल लॉस होगा। इन अल्फाज के साथ कि हम इसको आंखें खोलेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।